بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ وقال اللہ تعالی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ محترم حضرین، مدنی صورتوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ ایک سورت سورہ نور ہے، اور اس کی آیتوں کی تعداد 64 ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ اس کا نام رکھا ہے کہ یہ روشنی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قوانین اور احکامات کے نور کو بیان کیا ہے، خاص طور سے ایسے قوانین اور ضابطے جو اخلاقی ضوابط، اقدار اور اصول و ضابطے ایک انسان کی شخصیت، اس کے کردار کی حفاظت، پاک دامنی، مرد اور خواتین کی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے، اور خاندان اور حسب نسب رشتوں کی حفاظت کے لیے ان احکامات کا اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ہر انسان کی انفرادی اور خاندانی اور سماجی ضرورت ہے جو اس سورہ مبارکہ میں بیان کیے گئے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ آج جو یورپ کا آزاد، لیکن اس کو آزاد سے زیادہ آوارہ کہنا چاہیے، آوارہ سماج اور معاشرہ، وہاں کی جو سوسائٹی ہے، اس میں جو آزادی کے نام پر بے ضابطگیاں اور بے راہ رویاں، اخلاقی انحراف اختیار کیا گیا ہے۔ خواتین کو گھروں سے نکال کر بے پردہ کر کے مرد اور خواتین کے اختلاط اور باہمی اتصال کو انتہائی آسان کر دیا گیا، ناجائز تعلقات کے راستے ہموار کر دیے گئے۔ نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا کیا ہوتا ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانتا، مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے آپ۔ اس میں آپ غور کیجئے کہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ جسمانی بیماریاں اس کا سبب بنتی ہیں، رشتے نہیں معلوم پڑتے، ناجائز تعلقات میں کون کس کا باپ ہے نہیں معلوم پڑ رہا ہے۔ ہاں، میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا، اگر الگ الگ ملکوں کا آپ سروے رپورٹ دیکھیں گے تو کہیں 50%، کہیں 60%، کہیں اس سے زیادہ ایسے بچے ہیں جن کے باپ کا علم نہیں ہے کہ اس کے حقیقی باپ کون ہے۔ ہاں، اور پھر اس کے علاوہ جب اس طرح سے ناجائز تعلقات ہوتے ہیں تو رشتے نہ معلوم ہو رہے ہیں، رشتے نہیں معلوم ہے تو حق حقوق کی تعین میں دقت ہے، مختلف قسم کی جسمانی بیماریاں، نئی نئی بیماریاں، ایڈز، آتشک، ان بیماریوں سے مرنے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہے سالانہ، ایک ملک کی، پوری دنیا میں کروڑوں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اور اس طرح کی بہت ساری سماجی برائیاں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں رکھنا، گھر میں ماں باپ کو بوڑھے ہو گئے ہیں تو نہ رہنے دینا، نکال دینا، اولڈ ایج ہوم میں بھیج دینا کہ یہ ہماری لطف و لذت کی زندگی میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ اب تو ہندوستان میں بھی اس کے کافی اثرات آ رہے ہیں، لوگ حیرت میں ہیں۔ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا، پیچھے گجرات جانا ہوا تھا تو ایک دوست بتا رہے تھے کہ ہمارے غیر مسلم دوست بڑے پیسے والے کہنے لگے کہ میں تو سوچتا ہوں کہ اولاد ہی نہ پیدا کی جائے۔ ہاں، کیوں؟ کہا اگر آج ہم اولاد پیدا کر رہے ہیں، اتنی محنت سے محنت کر کے دولت، پراپرٹی یہ سب بنا رہے ہیں، جما رہے ہیں، اولاد بڑی ہونے کے بعد بولے گی کہ آپ اولڈ ایج ہوم میں چلے جائیں، ہاں، سب چیزوں پر قبضہ کر لے گی تو ہمیں گھر سے نکال دے گی، کس فائدے کی ایسی اولاد، اور ساری محنت ہم کس لیے کریں؟ تو اس طرح کا غیر مسلموں کی سوچ ہے۔ ہاں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نور سے محروم ہے، ان کا سماج اللہ کے نور سے محروم ہے، لیکن آپ کو اور ہم کو یہ نور ملا ہے۔ اس میں کیا روشنیاں ہیں؟ بہت ہی غور سے، مجھے افسوس ہے کہ ہمارا یہ وقت بڑا محدود ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی دقت ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے۔ اس سورہ نور کے بارے میں ہم جو کچھ یہاں باتیں کریں گے بہت بہت مختصر ہوگی۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، اور اگر مائیں بہنیں سن رہی ہیں خواتین سے، ان سے بطور خاص گزارش کروں گا کہ اس سورہ مبارکہ کا اچھا تفصیلی علم حاصل کریں۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی قیمتی چیز ہے۔
اس کی تعلیمات کو اختیار کریں تو دنیا اور آخرت میں عزت، ناموس، عفت، رشتوں کی حفاظت، خاندان میں اچھے تعلقات کی استواری، یہ ساری چیزوں کی گارنٹی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں، کسی انسان کے نہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اس میں حضرت عائشہ ام المومنین زوج النبی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگائی گئی تھی جھوٹی، اس کی براءت اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کی ہے۔ اس سورہ کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کی حرمت، مرد عورت کے ناجائز تعلق، زنا کی حرمت بیان کیا، اور اس حکم میں اللہ کی مخالفت یعنی حکم کی مخالفت کرنے والوں کی سزا بھی بیان کی۔ شروع میں ہی بتایا کہ ان کو سزا دی جائے، اور پھر یہ بتایا کہ یہ اہل ایمان کے لیے حرام ہے۔ آغاز ہی میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 2 میں کہا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ پہلی آیت ہے سورۃ انزلناها وفرضناها، یہ ایک سورت ہے جس کو یہ سورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے اور مقرر کر دی ہے، فرض کر دی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فیہا آیات بینات، اس میں کھلے کھلے احکام ہیں، آیتیں ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ تمہید ہے، نصیحت لینا ہے تو اس کے احکام کو اختیار کیجئے، سیکھیے اور عمل کیجئے۔ چنانچہ شروع میں ہی اللہ نے کہا کہ زانی عورت اور زانی مرد، پہلے عورت کا ذکر کیا، یہ زیادہ قابل شناعت ہے۔ چنانچہ زانی عورت زانی مرد فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، تو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ یہ جو سزا ہے یہ کنوارے مرد اور کنواری عورت کے جن کی شادی نہیں ہوئی، شادی شدہ اگر ہیں تو ان کے لیے تواتر سے ثابت ہے لگ بھگ کہ ان کے لیے رجم کی سزا ہے۔ کچھ لوگوں کی عقل میں نہیں آتی اور اس میں وحشیانہ پن لگتا ہے، لیکن ہمارے ہاں جب نربھیا کیس ہوا اور اس قسم کے واقعات ایک کے بعد ایک ہو رہے ہیں، کلکتہ میں انتہائی سنگین قسم کا ریپ اینڈ مرڈر اور پھر اس طرح کے اور واقعات ہوئے، غیر مسلم لوگ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کی وہ جو سزا ہے زانی کے لیے وہ نافذ، اس میں یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ۔ اس سے عزتوں کی حفاظت ہوتی ہے، اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے، اس میں وحشیانہ پن نہیں ہے بلکہ سماج کو صاف کرنے کا ایک گر ہے، ایک طریقہ ہے جو اللہ نے دیا ہے، اور دنیا انسان کی فطرت قبول کرتی ہے۔ دوسری سزاؤں میں یہ بات نہیں مل رہی ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ اپنے اپنے قوانین پر ناز کر رہے ہیں، ایسا ہے جمہوریت میں، سیکولرزم میں، کیپٹلزم میں، سوشلزم میں، فلاں میں، ڈھیما میں، لیکن اس کے نتیجے میں لوگوں کی جان مال، عزت و آبرو بجائے محفوظ ہونے کے اور زیادہ خطرے میں پڑتی جا رہی ہیں۔ جرائم کی شرح ہر روز بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان دونوں کو 100 کوڑے مارو، زانی اور زانیہ کو۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ اللَّهِ، اور اللہ پر اور ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرنے میں، اللہ کے دین کا جو حکم ہے اس کو نافذ کرنے میں، جاری کرنے میں تم کو کوئی ترس نہیں آنا چاہیے۔ یہاں ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ان پر ترس کھانا پورے سماج پر بے رحمی ہے، ظلم ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک طائفہ جماعت کو حاضر رہنا چاہیے، موجود رہنا چاہیے، تاکہ یہ مقصد ہو، اس کو جو سزا مل رہی ہے، حاضر رہنے سے اس کی جو عبرت انگیزی ہے اس کا سبق دوسروں تک پہنچے گا۔ یہ شروعات میں 2 نمبر کی آیت ہے، اور ختمے میں اللہ تعالیٰ نے جو اس سورے کے اخیر میں فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، کہ رسول کے بلاوے کو، اگر رسول تم کو بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، کوئی حکم دیتے ہیں، تو آپس میں ایک دوسرے کو جس طرح تم بلاتے ہو رسول کے بلاوے کو ویسا بلاوا نہ سمجھو، نہ قرار دو۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خوب جانتا ہے جو نظر بچا کر چپکے سے سرک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی مجلس میں یہ منافقین یا ایسے لوگ نہ ماننا پڑے، ہم پر نظر نہ پڑے، نکل گئے چپکے سے، یہ ان کا مجلس کا طریقہ ہے۔ آج ہمارا یہی ہو سکتا ہے، اگر نفاق ہے، اللہ اور رسول کی بات نہیں ماننی ہے، تو رویہ ایسا اختیار کیا جائے کہ ظاہر میں تو ہم مسلمان ہیں، قرآن حدیث مانتے ہیں، لیکن راستے ایسے ڈھونڈتے ہیں کہ ان سے بچ جائیں، ان پر عمل کرنا نہ پڑے، وہ بھی اسی میں آئیں گے۔ اللہ نے اس کے بعد کہا رب العالمین نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ ہمارے گھروں کی در و دیوار پہ لکھ دینا چاہیے یہ آیت، کہ جو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، مخالفت رسول کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے، فلیحذر، ڈرنا چاہیے۔ کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ ان تصیبہم فتنہ، کہ انہیں کوئی بڑی آفت، زبردست مصیبت نہ پکڑ لے وے، اور یصیبہم عذاب علیم، یا دردناک عذاب نہ گرفتار کرنے وے، پکڑ لے وے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ فتنے سے مراد دنیا کا عذاب ہے، جو رسول کے حکم کی مخالفت کرے گا دنیا کا عذاب، اور ساتھ میں عذاب العلیم آخرت کا۔ امام احمد کہتے ہیں فتنے سے مراد شرک ہے، جو رسول کے حکم کی مخالفت کرے گا، سنتوں کو پامال کرے گا، جان کر بھی نہیں مانے گا کسی بھی عنوان سے، تو اس کے اوپر اللہ کا یہ عذاب آئے گا کہ سنت کی مخالفت کے نتیجے میں وہ شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ فتنے سے ڈرنا چاہیے، یعنی شرک سے ڈرنا چاہیے۔ کوئی بھی تفسیر غلط نہیں ہو سکتی اگر آپ مشاہدہ کریں، غور کریں، تو جو سنتوں کی مخالفت کرنے والے ہیں ان کے یہاں آپ کو جتنے بھی مسلک ہیں، ہاں، سلفیوں کو چھوڑ کر، میں بہت کھل کے کہہ رہا ہوں، اور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ غور کریں، اشارے کنائے میں لوگ سمجھتے نہیں ہیں، تو کھل کے کہہ رہا ہوں، آپ کوئی بھی روئے زمین پر آج دیکھیں، میرے نظر میں، میرے علم کے مطابق کہیں بھی شرکیات سے پاک نہیں ملے گا آپ کو، ہاں، سلفیوں کے علاوہ عقیدے میں، عمل میں، کہیں نہ کہیں شرک و بدعت سب میں کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا، اور میں اسے اس آیت کی تفسیر مانتا ہوں۔ رسول کے حکم کی مخالفت جب کرتے ہیں تو یہ بات ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں یہ احکامات بیان کیے اور آخر میں کہا کہ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت نہ کرو، نہیں کر رہے ہیں آج جو لوگ، جو سماج نہیں کر رہا ہے، اس میں کیسے کیسے عذاب آ رہے ہیں دیکھیے۔ خاندان ٹوٹ گئے، رشتے نہیں معلوم ہیں، ایک دوسرے سے دشمنی ہے، ایک دوسرے سے محبت، شفقت، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی، ٹوٹ گئے، وہ محبتیں، وہ ہمدردیاں نہیں ہیں۔ ہاں، فرانس کا ایسی خبروں کا ڈھیر لگ جائے گا۔ فرانس کی ایک خبر چھپی تھی کہ ماں باپ نے لون لے کے جو فلیٹ لیا تھا، بیٹی الگ رہتی تھی، اس کے پاس 2 فلیٹ تھے۔ ہاں، جب وہ بینک نے ان کے قرض نہ ادا کرنے پر، قسط نہ دینے پر ضبط کر لیا گھر، بے گھر ہو گئے ماں باپ۔ بوڑھے ماں باپ بیٹی کے پاس گیا، کہنے لگے کہ بیٹی تمہارا 2 فلیٹ ہے، وہ ہمارا ضبط ہو گیا ہے، آپ دوسرا فلیٹ مجھے دے دیجیے، ہمیں دے دو۔ تو کہا ٹھیک ہے دے دیتی ہوں، لیکن کرایہ کتنا دیں گے یہ تو پہلے طے کر لیں۔ بیٹی، سگی بیٹی ماں باپ سے یہ کہہ رہی ہے، یہ بے مروتی حقوق کا لحاظ نہ کرنا کہاں سے آیا؟ انہی بنیادوں پر، انہی احکامات کا خیال نہ کرنے سے۔ میں نے ایک خبر بتائی ہے، ایسی خود غرضیاں اور اس طرح کے واقعات روز سماج میں آج بہت دیر ہیں، ہمارے اپنے سماج میں ارد گرد نظر آ جائیں گے۔ اس سورہ کی آیت نمبر 3 میں اور 4 میں انہوں نے فوکس نہیں کیا، اس لیے میں نے اس کو یہی ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی عبرتناک ہے، الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ زانی مرد نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ عورت سے یا مشرکہ عورت سے، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، یعنی زانی زانیہ یا مشرکہ سے ہی نکاح کرتا ہے۔ دوسرا آگے جملہ ہے، اور زانی عورت اس سے نکاح نہیں کرتا مگر زانی مرد یا مشرک مرد، وحرم ذلک علی المؤمنین، اور یہ مومنین پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ زانی زانیہ سے نکاح کرتا ہے۔ آپ بہت سارے مردوں کو دیکھیں گے کہ مظاہر وہ یہ پسند نہیں کرتے، خود کہیں بھی کچھ بھی کریں، لیکن یہ پسند نہیں کرتے کہ ہماری بیوی بھی وہی راستہ اختیار کرے۔ تو بہرحال ایک عام مزاج کی بات ہے۔ بعض علماء نے اس کی تفسیر میں کہا کہ غالب احوال یہی ہوتا ہے کہ جو شریف نہیں ہے، جس کا دماغ جو ہے برائیوں کی طرف مائل رہتا ہے، تو گھوم پھر کر وہ بھی مرد ہو ایسی ہی عورت کو پسند کرتا ہے، اور عورتیں ایسے ہی مرد کو پسند کرتی ہیں۔ جو بے راہ روی کے عادی ہیں، اس سے گناہ میں ملوث ہیں، تو وہ نیک متقی پرہیزگار مرد کو، یا ایسا مرد جو برائیوں میں ہے وہ متقی پرہیزگار دیندار عورت لڑکی کو عموماً پسند نہیں کرتا، بظاہر ایسا نہیں لگتا۔ ایک تو یہ ہے کہ غالب احوال۔ دوسرا ایک معنی یہ بتایا لوگوں نے کہ یہاں نکاح نہیں کرتا، زانی نہیں نکاح کرتا کا مطلب ہے نکاح بمانا جمع ہم بستری، یعنی اپنی جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بدکار اور زانی مرد زانی عورت کو ہی ڈھونڈتا ہے، اور جب وہ دونوں تعلق قائم کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے دونوں زانی زانیہ ہو گئے، اور زانیہ عورت بھی یہی کرتی ہے، اپنی ضرورت ناجائز طریقے سے پورا کرنے کے لیے زانی مردوں کو ڈھونڈتی ہے۔ ایک معنی یہ بیان کیا۔ ایک تیسرا معنی لوگوں نے بیان کیا کہ زانی جب ایک آدمی زنا کرتا رہتا ہے، شادی چاہے اچھی بیوی سے کر لی ہو، تو اس کا نتیجہ ایک قسم کا یہ ہوتا ہے، عذاب کی شکل بولیے یا نفسیاتی طور سے۔ ایک آدمی جب ناجائز تعلقات قائم کرتا ہے تو فطری طور پر بیوی کے حقوق کی ادائیگی میں اس سے کوتاہیاں ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ زانی مرد کی بیوی بھی اسی راستے پہ چلی جاتی ہے۔
اسی طرح ایک مرد اگر ٹھیک ٹھاک تھا، عورت بری ہے اور اس راستے پہ چلتی ہے، تو بالآخر مرد بھی اس راستے پہ چلا جاتا ہے۔ اس تشریح یا تفسیر کی تائید میں ایک ضعیف حدیث بھی پیش کی جاتی ہے، وہ ضعف ہے لیکن پیش کی جاتی ہے۔ امام شافعی کا اسی معنی کا ایک شعر ہے ان الزنا دین لو اقرضتہ یقضی من اہل بیتک فاعلن، کہ زنا ایک قرض ہے، اگر آپ اس قرض کو لیں گے تو اس قرض کو آپ کے گھر والوں سے چکایا جائے گا، جان لو یہ بات۔ ایسا ممکن ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو اس آیت کے معنی میں یہ بات بھی داخل ہو سکتی ہے۔ یہ آیت نمبر 3 ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 26 میں فرمایا، کل یہ پڑھی گئی تھی، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ نے فرمایا کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، گندی عورتیں گندی مردوں کے لیے، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں۔ پاکیزہ عورتیں پاک باز مردوں کے لیے ہیں، اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لیے ہیں۔ یعنی یہ ایک دوسرے سے کو پسند کرتے ہیں، ایک دوسرے کا جوڑا بنتا ہے۔ ایک معنی یہ ہے، کچھ لوگوں نے کیا کہ اچھی باتیں اچھے لوگوں کے لیے ہیں، اور بری باتیں بری لوگوں کے لیے ہیں، مطلب جو گندی بات کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں۔ تو اب یہ حضرت عائشہ صدیقہ پر جو برات آئی تھی، اس کے تناظر میں یہ معنی کہتے ہیں کہ طیب مرد طیب، اچھی طیب پاکیزہ باتیں پاکیزہ عورتوں کے لیے اور پاکیزہ مردوں کے لیے ہے۔ اسی طرح تو یہ لوگ جو پاکیزہ ہیں، نیک ہیں، مومنین ہیں، یہ مبرہ ہیں، بے پاک ہیں ان بکواسوں سے، ان باتوں سے جو الزام تراشیاں یہ منافقین اور اس الزام لگانے والے مومنین کے لیے، ام المومنین حضرت عائشہ کے لیے اور سچے نیک لوگوں کے لیے الزام لگاتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، تو یہ ان سے پاک ہے۔ دونوں معنی کیا ہے۔ تو اگر پہلے والا معنی کیا جائے کہ گندے عورتیں گندے اور مردوں کے لیے، تو وہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ، جو پہلی والی آیت میں نے پڑھی، وہ دونوں معنی قریب ہوں گے۔ اب اس سورہ مبارکہ کے بعض مضامین پر مزید روشنی نظر ڈالیں۔ اس میں زنا کی تحریم اور اسی طریقے سے پاک دامن عورتوں، ایک طرف زنا کی سزا بتائی گئی ہے، یہ بہت بری بات ہے، دوسری طرف جیسے زنا برا ہے، بہت برا ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور کبھی کبھی اس کی شناخت حالات کی بنیاد پر بڑھتی ہے۔ ایک عام آدمی، عام عورت زنا کر رہے ہیں، کبیرہ گناہ، اب شادی شدہ کر رہے ہیں تو اس کا کبیرہ میں اور زیادہ بڑھ گیا۔ ہاں، یہاں ایک آیت میں پہلے والے میں وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کی تشریح میں ایک بات رہ گئی، کہ مومنوں پر یہ حرام ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ زانی اگر پکڑے بھی گئے تو ان کا نکاح نہیں کرنا چاہیے، اللہ کہ توبہ کر لیں۔ خیر، وہ ایک فقہی بحث ہے، اس کو چھوڑتا ہوں۔ اس سلسلے میں کچھ واقعات ہوئے۔ حضرت عناق، اور کیا نام ہے صحابی کا، مسلمان ہونے کے بعد وہ حضرت عناق کہہ رہا ہوں، ایک صحابی تھے، مجھے نام زبان پر نہیں آ رہا ہے، آئے ابھی یاد۔ تو صحابی رسول جو تھے، وہ مکہ میں جو مسلمان قیدی ہوتے تھے ان کو چھڑانے جاتے تھے، رات کے اندھیرے میں کچھ قیدیوں کو چھڑا کے لائے۔ تو ایک دن ایک رات میں پہنچے اور وہ قیدی کو چھڑانا چاہتے تھے کہ عناق نام کی ایک خاتون، اس نے کہا ارے آپ فلاں ہیں، تو کہا چلو بہت اچھا موقع ہے، رات کی تنہائی ہے، اور یہ ان کا جاہلیت میں ان سے تعلق تھا، تو اس کو دعوت گناہ دی۔ تو انہوں نے کہا کہ عناق، میں مسلمان ہو چکا ہوں اور اللہ نے اسے حرام کیا ہے، میں یہ نہیں کر سکتا۔ جب اس نے دیکھا کہ میری بات یہ نہیں مان رہا ہے تو شور مچایا اور دیکھا کہ لوگوں، قبیلے کے لوگوں، یہ تمہارے قیدی کو چھڑانے آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بھاگا، اور اس کے بعد پیچھے کچھ لوگ آئے، اندھیرے میں گڑھے میں جا کے چھپ گیا۔ وہ لوگ آئے، وہاں کھڑے ہوئے، وہیں کھڑے ہو کے، اور ایک آدمی نے ان میں سے پیشاب کیا جو میرے سر پر آ رہا تھا، لیکن اللہ نے ان کی آنکھوں کو مجھ سے اندھا کر دیا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نکلا اور اپنے قیدی کو لے کر آیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے رسول، عناق سے میری شادی کرا دیجیے، ایسا ایسا معاملہ ہے۔ آپ خاموش رہے، اور پھر کچھ دیر بعد یہ آیت نازل ہوئی، تو انہیں بلا کر یہ آیت سنائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ اے فلاں، نام نہیں آ رہا، کسی کو دھیان نہ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر اس طرح کے رشتے کو حرام قرار دیا ہے، زنا نہیں، جائز نہیں ہے۔ ایک تو مشرکہ خاتون ہے، اور دوسرے یہ کہ اگر کوئی، دوسری بات یہ زنا کی شناخت تھی، اگر کوئی پاک دامن عورت ہے، مومنہ ہے، اچھی عورت ہے، تو اس پہ الزام لگانا،
ایک طرف زنا بہت بری بات ہے، لیکن ایک اچھی پاکدامن عورت پر، مرد کے لیے بھی ہے لیکن بطور خاص خواتین کا ذکر کیا، ان کا معاملہ زیادہ نازک ہوتا ہے، تو ان پر الزام لگانا بھی زنا کرنے سے کم نہیں ہے۔ ایک عورت جو ٹھیک ٹھاک ہے اس پر یوں ہی کوئی الزام لگا دے، ہمارے سماج میں یہ بھی ہوتا ہے، میں نے سنا کئی جگہ کہ بولتے ہیں کہ رشتے کے لیے بھیجا کہ ہمارے بیٹے سے شادی کر دو، کسی وجہ سے انہوں نے معذرت کر لی، کہتے اچھا ہم کو نہیں بول دیا، دیکھتے ہیں کیسے نکاح کرتا ہے، بدنام کر دیا اسے سماج میں کہ وہ تو ایسی ہے، ان کے گھر میں تو ایسا ہے، وہ جادو ٹونا کرتے ہیں، وہ فلاں کرتے ہیں، یا ان کا ناجائز تعلق ہے، تاکہ کوئی دوسرا شادی ہی نہ کرے۔ اب ایسے کسی مقصد کے لیے جلن، حسد، کوئی بھی سبب ہو، اگر کسی نیک خاتون پر کوئی الزام تراشی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا راستہ بھی بند کیا اور اس کی سزا بھی متعین کی، کہ اللہ نے کہا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں پھر 4 گواہ نہیں لاتے، حدیثوں میں ہے کہ یہ 4 گواہ عینی ہونی چاہیے، دیکھنے والے، اور ایسے گواہ جو آنکھوں سے اس جرم کو، اس عمل کو ہوتے ہوئے دیکھے ہوں، اس طرح دیکھے ہوں، حدیث میں ہے جیسے سرمے دانی میں سلائی اور کنویں میں ڈول ڈالا جاتا ہے، ایسا ہوتا ہوا عمل دیکھا ہو تب گواہی دیں گے۔ کیوں؟ کسی کی عزت اتنی سستی نہیں ہے کہ کوئی بھی بول دے ہوئے، الزام لگا دے ہوئے سزا دے دی جائے گی، بڑی پختگی کے ساتھ۔ اس طرح سے اگر آپ پابندیاں دیکھیں گے نا تو زنا کا جرم ثابت کرنا عدالت میں، اسلامی عدالت میں کوئی آسان کام نہیں ہے، اور جو سزائیں رجم اور اس کی دی گئی ہے، عام طور سے آپ دیکھیں گے حدیثوں میں کہ زنا کرنے والے مرد یا عورت نے بذات خود اعتراف کیا ہے، اس پر سزا نافذ ہوئی۔ اس طرح سے 4 گواہ جو عینی ہو، اس طرح دیکھنے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ نہیں لائے 4 گواہ تو فجلدوہم 80 جلدہ، تو ان کو بھی 80 کوڑے ماریے۔ 4 گواہ، 3 نے بھی دیکھا ہے تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، 2 نے دیکھا ہے نہیں بولنا ہے، 4 بھی ٹھیک سے نہیں دیکھے تو نہیں بولنا ہے، ایسے جیسے قرآن حدیث نے کہا ولا تقبلوا، تو ان کو 80 کوڑے مارنا ہے، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور کبھی بھی ان کی گواہی کو قبول نہیں کرنا۔ ہاں، واولئک هم الفاسقون، اور یہی لوگ فاسق ہیں، گنہگار ہیں، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، ہاں مگر وہ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی اپنی، فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ ایک عمومی حکم بتایا، اور پھر آیت نمبر 23 میں حضرت عائشہ صدیقہ کی برات والی آیتوں کے بعد ہے یہ، ہاں وہاں کہا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، جو لوگ پاک دامن، بھولی بھالی، غافلات، جو غافل ہے گناہ کے طریقوں اور چال بازیوں کو سے واقف بھی نہیں ہے، بہت سی عورتیں سیدھی سادھی ایسی ہوتی ہے گھروں میں رہنے والی، چال بازیوں سے واقف نہیں ہوتی، تو جو بھولی بھالی ہے بیچاری، پاک دامن ہے، بھولی بھالی ہے، مومنات ہیں، ہاں ان پر جو لوگ الزام لگاتے ہیں بدکاری کا، زنا کا جو الزام لگاتے ہیں، تو وہ دنیا میں بھی ان پر لعنت کی گئی اور آخرت میں بھی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان پر بڑا عذاب ہے۔ اب اس میں فقہی بحث ہے، مسلم ہو تو، غیر مسلم ہو تو، اور دنیا کی لعنت مسلمان کے لیے یہ ہے کہ اس پر سزا کا نفاذ ہو، آخرت کا عذاب ہو۔ جی اسی طریقے سے صحیح حدیثوں میں ہے کہ 7 چیزیں ہلاک کرنے والی ہے، 7 بڑے گناہ، تو شرک ہے، جادو ہے، اس طرح کئی چیزیں ذکر کی گئی ہے، اس میں آخری ذکر کیا گیا ہے قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، پاک دامن، غافل، بھولی بھالی اور مومن عورتوں پر الزام تراشی کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جرم کی پر روک لگا دی۔ اس کے فوراً بعد سورہ نور میں لعان کا حکم بھی ہے، یہاں اس کا ذکر نہیں ہے، میں مختصراً کر دوں۔ لعان کا یہ ہے کہ اب ہم نے پڑھا کہ اگر کوئی کسی کو دیکھ رہا ہے کہ زنا کر رہا ہے تو 4 گواہ کا ہونا ضروری ہے۔ اب آپ نے دیکھا، میں نے دیکھا، یا فلاں نے دیکھا، کسی نے دیکھا، 1 نے دیکھا، 2 نے دیکھا، 3 نے دیکھا، تو ہم کو 4 گواہ نہیں ہے نا، تو خاموش رہنا ہے، بیان نہیں کرنا ہے، وائرل نہیں کرنا ہے۔ وائرل کر رہے ہیں 80 کوڑے ماریں گے، ہاں فارورڈ کرنا، وائرل کرنا بہت لوگ آسان سمجھتے ہیں، آگے اس میں پڑھی ہے سورہ نور میں نے کہا ضرورت ہے اس کی بہت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر پابندی کیسی لگائی کہ اگر آپ نے دیکھا ہے تو آپ کو چپ رہنا ہے، لیکن اب آدمی دوسروں کو دیکھے تو چپ رہے، برداشت کر لے، خاموش رہ جائے، اسے فرق نہیں پڑتا، اصلاح کی کوشش کر سکتا ہے، کرے۔ لیکن اگر ایک مرد اپنی بیوی کو ہی دیکھ لے اپنی آنکھوں سے، تو اب اس کی غیرت بھی کا تقاضا بھی ہے، کیسے اس کے ساتھ رہے؟ ہاں یہاں مرد کیسے برداشت کرے؟ اور ہم نے آیت نمبر 3 میں کہا کہ زانی اور مشرک دونوں کا ذکر کیا اللہ نے، وہاں بھی بڑی پیاری بحث کی علماء نے
کہ زنا کار اور شرک کرنے والے دونوں میں بڑی ایک مناسبت ہے. ایک زانی عورت جب زنا کرتی ہے تو اپنے شوہر کے بجائے دوسرے سے تعلق قائم کر لیا، یعنی مطلب اپنے شوہر کی حق تلفی، خیانت کر رہی ہے. شوہر وہ ہے، شوہر کے حقوق اس کے ہیں، لہذا اس کا حق خاص ہے، بستر اس کے لیے ہونا چاہیے، کسی اور سے یہ تعلق جائز نہیں ہے. تو جب کسی اور سے رشتہ قائم کر رہی ہے تو گویا وہ شوہر کی خیانت کر رہی ہے، اور اس خیانت کا جب شوہر کو علم ہوگا تو اس کی غیرت کا تقاضا ہے کہ اسے برداشت نہ کرے. اور یہی بات دوسری طرف بھی کہی جا سکتی ہے. تو مشرک کا بھی ایسا ہی حال ہے، ایک طریقے سے کھاتا پیتا اللہ کا ہے، ساری چیزیں نعمتیں اللہ کی استعمال کر رہا ہے، اور کسی اور کے سامنے جھک رہا ہے، دعا کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اللہ کا حق اس کی طرف پھیر رہا ہے. تو مشرک اور زانی میں اس طرح کی مناسبت ہے کہ دونوں میں بے وفائی ہے. ایک اللہ سے بےہودہ بے وفائی کر رہا ہے، ایک شوہر سے یا بیوی سے، دونوں میں مناسبت ہے. چنانچہ یہاں ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو دیکھ لے تو کیا کرے، تو غیرت کا تقاضا ہے کہ چھوڑنا چاہیے. تو اس کو آیت لعان کہتے ہیں. ایک صحابی کا واقعہ ہوا، انہوں نے اپنی بیوی کو دیکھا دوسرے کے ساتھ، تو ایک دوسرے صحابی کو بلایا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہو کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو اس طرح کا ارتکاب گناہ کرتے دیکھا، اب اگر وہ اس کو قتل کرتا ہے یا آپ کے پاس عدالت میں آ کے گواہی دیتا ہے کہ وہ گناہ کر رہی ہے، تو آپ اس کو سزا دے دو گے. اور اگر وہ 4 گواہ نہیں رکھتا، ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو دیکھے گا تو 3 گواہ اور لانے جائے گا کہ دیکھو، تاکہ میں کورٹ میں ثابت کر سکوں. تو نہ اتنا موقع ہو سکتا ہے اور نہ یہ ممکن ہے. تو میں اکیلا گواہ نہیں ہو سکتا، ثابت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس کو برداشت کر سکتا ہوں، تو کیا کروں؟ صحابی نے جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا تو پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوال برا لگا، یعنی آپ کو لگا کہ جب ایسا واقعہ ہوا نہیں ہے تو پوچھنے کی کیا ضرورت. لیکن پھر اللہ کا فرمان نازل ہوا آیت لعان کی شکل میں. پھر آپ نے ان کو بلایا اور کہا کہ اللہ نے آپ کے معاملے میں یہ آیت نازل کی. میاں بیوی دونوں کو بلایا گیا اور اس آیت پر عمل کیا گیا. جو اللہ نے حکم دیا وہ یہ ہے کہ اگر الزام شوہر لگا رہا ہے تو شوہر کہے گا 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے کہے گا کہ یہ اس نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے اور میں سچا ہوں، یہ جھوٹ بول رہی ہے اگر انکار کر رہی ہے. اور 5ویں مرتبہ قسم کھا کر کہے گا کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، جھوٹا الزام لگا رہا ہوں، تو مجھ پر اللہ کی لعنت، مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. 5ویں مرتبہ میں قسم کھا کے یہ کہے گا. اب عورت اگر انکار کر رہی ہے، اگر ہم انکار نہ کرے، قبول کر لے کہ ہاں میرا شوہر صحیح بول رہا ہے، تو اس کو سزا دی جائے گی رجم کی. اور اگر وہ بولے کہ نہیں یہ جھوٹا ہے، الزام صحیح نہیں ہے، تو اللہ نے آگے کہا کہ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، کہ سزا، جرم زنا کی سزا اس سے ہٹ جائے گی اس بنیاد پر کہ وہ بھی 4 مرتبہ یہ قسم کھائے کہ میں سچی ہوں، میں بے گناہ ہوں، یہ جھوٹ بول رہا ہے. اور 5ویں مرتبہ یہ قسم کھا کر کہے گی کہ اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو. وہاں لعنت ہے، یہاں غضب ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے کہ اس پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ جھوٹ بول رہی ہے. تو اس واقعے میں جو ہوا تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں، دونوں نے کھا لی. جب ایک شوہر نے کھا لی تو اللہ کے رسول نے کہا دیکھیے اللہ جانتا ہے کہ تم بھی جانتے ہو کہ تم میں سے ایک جھوٹ بول رہا ہے. آپ نے روکا، سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ہونا تھا، ہمارے لیے مثال بننی تھی، تو قسم کھا لی گئی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے بچے کو دیکھو کہ کیسا ہوتا ہے. بہرحال جب بچے کی ولادت ہوئی تو جس پر انہوں نے الزام لگایا تھا کہ اس آدمی کے ساتھ یہ تھا، اس سے مشابہت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بخاری مسلم وغیرہ کی روایتوں میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میں بغیر بینہ کے کسی کو رجم کرتا یا سزا دیتا تو اس عورت کو دیتا. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیے سزاؤں کے معاملے میں شک شبے کی بنیاد پر، اندازے کی بنیاد پر سزا نہیں دی جاتی. جہاں تک ہو سکے اسے ٹالا جائے گا تاکہ کوئی بے گناہ نہ ٹھہرے. دنیا کے لوگوں نے بھی اس اصول کو اسلام کے اصول کیا کہ کئی بے گناہ چھوٹ جائیں، گنہگار چھوٹ جائیں چلے گا، کئی گنہگار چھوٹ جائیں چلے گا، 100 بے گناہ، لیکن ایک بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے. یہ دیواروں پہ کورٹوں میں بولا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، لیکن اس پر عمل نہیں ہے. اسلامی عدالت میں حتی الامکان جو ہم جانتے ہیں جہاں اسلام ہوتا ہے وہاں اس پر عمل ہوتا ہے. بہرحال یہ لعان کا بھی آیا. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت کی آیتیں نازل ہوئیں. اس میں ہے ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. اور پھر آگے کی آیتیں کہ جن لوگوں نے افک کو پیش کیا ہے، یعنی الزام لگایا ہے عائشہ پہ، افک کسی معاملے کو الٹ دینا، اور اس الزام میں بھی حقیقت کو لوگوں نے الٹ دیا. تو جن لوگوں نے الزام لگایا ہے
وہ تمہیں میں سے ایک جماعت ہے، اس کو تم اپنے لیے برا مت سمجھو، یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ پھر اللہ نے اس سلسلے کے احکامات بیان کیے، اور سماج معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے کسی پر الزام لگانا کیسا ہے۔ تو پہلے ام المومنین کا معاملہ، واقعہ یہ تھا، ان آیتوں کا پس منظر یا ام المومنین پر جو الزام لگایا، آپ جانتے ہیں بخاری اور دوسری احادیث کی صحیح حدیثوں میں ہے، اس پر بھی کچھ منکرین حدیث کیڑے نکالتے ہیں لیکن ثابت ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ غزوہ مریسی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے ساتھ آپ بھی تھی، ہودج میں تھی، اونٹ پر جو عورتوں کے لیے رکھا جاتا ہے پردے والا سواری کا حصہ، تو اس ہودج میں تھی۔ یہ صبح کے وقت میں قضائے حاجت کے لیے گئی، وہاں پھر ہار بھول گئی، ہار ڈھونڈنے گئی، اس درمیان قافلے کے کوچ کرنے کا وقت ہو گیا۔ غزوہ مریسی، بنی مستلق کہتے ہیں، غزوہ بنی مستلق، وہاں سے لوٹ رہے تھے۔ تو آپ کو جب دیر ہوئی ہار کی تلاش میں، تو یہاں سے لوگ قافلے چلے گئے، اور ہودج اٹھانے والوں نے ہودج اٹھایا، اور حضرت عائشہ اس وقت بڑے کم وزن کی تھی، بہت زیادہ بھاری نہیں تھی، تو اٹھانے والوں کو یہ احساس نہیں ہوا کہ اندر حضرت عائشہ نہیں ہے، وہ سمجھے اندر ہیں، اونٹ پر رکھا اور نکل گئے۔ جب وہ پہنچی تو قافلہ کوچ کر چکا تھا، یہ انا للہ پڑی، اور اسی جگہ ایک پتھر پر نیم دراز ہو کے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی، یا لیٹ گئی۔ تو ان کو اندازہ تھا کہ جب قافلے والوں کو علم ہوگا، احساس ہوگا کہ میں نہیں ہوں، تو یہیں آ کر ڈھونڈیں گے، اس لیے مجھے یہیں رکنا چاہیے۔ اس درمیان ایک صحابی حضرت صفوان ابن معطل سلمی صحابی ہیں، ان کا یہ کام تھا کہ اگر مسلمانوں کا قافلہ پڑاؤ ڈالنے کے بعد کہیں چلتا ہے تو یہ دیکھیں کہ کچھ چیز چھوٹ تو نہیں گئی ہے، جائزہ لے لیں اور لے لیں۔ جب وہ یہ تلاش کرتے ہوئے اس جگہ پہنچے تو ام المومنین پر نظر پڑی، پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے، بہت کم عمر تھی جب انہوں نے دیکھا تھا، تو پہچان گئے اور انا للہ پڑھا۔ جیسے ہی انہوں نے پڑھا، حضرت عائشہ کہتے ہیں مجھے اونگ آ رہی تھی، آنکھ کھولی اور سیدھی ہو گئی، تو وہ قریب آئے اور انہوں نے اپنا اونٹ بٹھا دیا، حضرت عائشہ صدیقہ اس پر سوار ہو گئی، حضرت صفوان اونٹ کے نکیل پکڑ کر آگے آگے چلنے لگے، اسی چلتے چلتے جا کے قافلے سے ملے، لیکن قافلے سے آنے سے پہلے منافقین نے انہیں دیکھ لیا، اور عبداللہ بن ابی بن سلول جو راس المنافقین کہلاتا ہے، اور اس کے ساتھیوں کو یہ بڑا اچھا موقع نظر آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے حرم پر یہاں تیشہ زنی کی جائے اور الزام تراشی کی جائے، کیچڑ اچھالا جائے۔ چنانچہ انہوں نے یہ شور اٹھایا کہ یہ پیچھے سے آ رہے ہیں، تنہا تھے، اکیلے یہاں تھے، کچھ نہ کچھ بات ہے، اور ان کے اندر باہمی ناجائز تعلقات ہو۔ منافقین نے اس کو خوب چرچا کیا۔ آج کل ہمارے جیسے سوشل میڈیا پہ فارورڈ کرتے ہیں نا ہم لوگ، بغیر کچھ سوچے سمجھے کسی پر الزام ہو کچھ ہو، تو فارورڈ پہ فارورڈ اس زمانے میں ہونے لگا، لوگ چرچا کرنے لگے، اور اس لہر میں کچھ پکے سچے مسلمان بھی آ گئے۔ اس میں حضرت مصطح بن اساسہ جو حضرت ابوبکر صدیق کے خالہ زاد بھائی تھے، حضرت ابوبکر صدیق ان کو وظیفہ دیتے تھے، رشتہ دار تھے، وہ بھی آ گئے۔ حضرت حسان بن ثابت شاعر رسول جن کو کہا جاتا ہے، وہ بھی آ گئے۔ حضرت حمنہ بنت جہش جو حضرت زینب بنت جہش ام المومنین کی سگی بہن ہے، وہ بھی آ گئی۔ ان لوگوں نے بھی اس میں ہاں میں ہاں ملا دیا، فارورڈ کر دیا۔ آج کی زبان میں فارورڈ بول رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے، یہ لوگ جو کرتے ہیں یہی کرتے ہیں۔ چنانچہ معاملہ بہت مشہور ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، آپ بہت غمزدہ ہوئے، بہت فکر مند ہوئے۔ حضرت نبی کی بیوی پر ایسا الزام لگانا دراصل نبی کی عزت پر بھی حرف گیری ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم اور ناموس پر کیچڑ اچھالنا تھا، ان کے ذریعے سے آپ نشانہ بنتے تھے۔ اور اس سے پہلے بحث ہوئی ہے قصص الانبیاء میں بھی، میں نے تھوڑی سی کی، کہ کسی نبی کی بیوی نے زنا نہیں کیا، کسی نبی کی بیوی، کوئی نبی کی بیوی زانیہ نہیں ہوئی۔ انبیاء کی بیویوں میں لوط علیہ السلام کی بیوی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں سورہ تحریم میں جو کہا، ہم نے اثر بات کے درس میں اس پر بحث کی ہے، یہ دونوں کانتا تحت عبدین صالحین من عبادنا فخانتاہما، یہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کی زوجیت میں تھیں، لیکن ان دونوں کی انہوں نے خیانت کی۔ تو یہ خیانت عزت میں اور زنا کے معاملے میں نہیں تھی، بلکہ یہ خیانت دین کے معاملے میں تھی۔ اخلاق اور کردار کے اعتبار سے اگر کسی نبی کی بیوی کا کردار برا ہو تو قوم کے لوگ تانا دیتے کہ تم ہم کو سکھاتے ہو، تمہارا گھر دیکھو ایسا ہے۔ لیکن کسی نبی نے انبیاء کی جو مخالفت کی، مخالفین نے کوئی یہ الزام لگا نہیں سکا، لگانے کی ضرورت نہیں کیا۔ ہاں، اس الزام کا موقع ملا تو یہاں لگانے کی کوشش کی گئی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، آپ تحقیق کر رہے ہیں، اس تفصیل کو پڑھیے حدیث کی کتابوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک پریشان رہے، تحقیق کرتے رہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی یہ چرچا ہو رہا ہے، خبریں پھیل رہی ہیں، پتہ نہیں تھا۔ ایک روز حضرت مصطح کی والدہ کے ساتھ نکلی قضائے حاجت کے لیے، تو کہیں وہ ان کی والدہ کسی پتھر سے ٹھوکر کھا گئی، تو ان کی زبان سے نکلا کہ مصطح کا برا ہو۔
ستیاناش ہو. اپنے بیٹے کو کہا تو ام المومنین نے سنا تو کہا کہ کمال کی بیوی ہیں آپ، خاتون ہیں، اپنے ہی بیٹے کو کوس رہا لعنت کر رہا. کہا تمہیں نہیں پتا کہ میرے بیٹے نے کیا کیا؟ کہا نہیں کیا بات ہے؟ کہا تم پر الزام لگایا ہے، الزام لگانے والوں میں شامل ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ مجھے اس وقت پتہ چلا سب سے پہلی بار تو مجھے یقین نہیں آیا. میں نے جب معلوم کیا تو واقعی میرے بارے میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے پوچھا تو دیکھا کہ آپ کا بھی رویہ اس طرح ہے کہ آپ تحقیق کر رہے ہیں. ہاں میں نے اجازت مانگی اپنے والدین کے گھر جانے اور اس وقت سے میں جو رونا شروع کی اس میں، اور مجھے نہ نیند آئی نہ میں رونے سے رکی. اس میں ان کا ایک جملہ ہے عربی کے محاورے کے ساتھ کہ میں نے نیند کا سرما نہیں لگایا اس دن کے بعد. اللہ سے دعا کرتی رہی، توبہ کرتی رہی، اس التجا کرتی رہی. ہاں اور مجھے یقین تھا کہ جب میں بے گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ میری بے گناہی کو واضح کر دے گا. جھوٹ ہے یہ. اس درمیان جو بھی واقعات ہوئے، پھر تقریباً مہینے بھر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہنچے اور پہلے ان کو جو ہے کہا کہ اگر تم سے کوئی خطا ہوئی ہے تو توبہ کرو، اور اس طرح تلقین کی. تو حضرت عائشہ نے پہلے اپنے والد کو پھر والدہ کو کہا کہ جواب دو، وہ صدیق کو، ام رومان کو، لیکن انہوں نے مانت کہ ہم کیا کہیں. پھر انہوں نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ اگر میں تم لوگ جیسا کہہ رہے ہیں جو جھوٹ ہے، اگر اس کا اعتراف کروں تو آج لوگ مان لیں گے، لیکن میں سچ کہوں کہ یہ جھوٹ ہے اور حقیقت میں یہ جھوٹ ہے، ایسی کوئی بات نہیں، کوئی بلکہ معمولی سا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے، تو میں یہ کہوں گی تو لوگ جو ہے یقین نہیں کریں گے. اور میں جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سچائی کو جانتا ہے جو بے نقاب کرے گا. اور اسی درمیان حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بدلی جو وحی کے نزول کے وقت ہوتی ہے. ہم سمجھ گئے کہ آپ پر وحی کا نزول ہو رہا ہے، اور جیسے ہی وحی کی کیفیت ختم ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا. آپ انتہائی خوشی کے ساتھ کہتے ہیں کہ عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل کر دی. یہ سننا تھا اور یہ آیتیں پڑھنی تھی کہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے کہا کہ عائشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑی ہو جاؤ، تمہاری برات آ گئی. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں ان کے لیے کیوں کھڑی ہوں، میں تو اس پروردگار کے لیے کھڑی ہوں گی، اس کی تعریف بیان کرتی ہوں جس نے 7 آسمان سے میری برات کا نازل فرمایا. میں جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری بھی گناہی کو واضح کر دے گا، لیکن میں یہ نہیں سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے سلسلے میں قرآن کی آیتیں نازل کرے گا جو قیامت تک تلاوت کی جائے گی. ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طریقے سے جو ہے بری تو کر دیا. ہاں یہ قرآن نے کہا، آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے، اس کی بنیاد پر حضرت امام مالک کہتے ہیں کہ اب دنیا میں کوئی بھی انسان اگر حضرت عائشہ صدیقہ کو بے حیائی کے الزام سے متهم کرے گا وہ کافر ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کو جھوٹا بول رہا ہے، قرآن کو جھوٹا بول رہا ہے. قرآن نے اور اللہ نے کہا کہ حضرت عائشہ پاک دامن ہے، ان کی گواہی دی. ابھی میرے موبائل میں کلپ ہے، آپ حضرات میں کچھ لوگوں کو دیا میں نے، اس میں ایک شیعہ عالم کہہ رہا ہے ہاں کہ مولا آئیں گے جب قیامت سے قریب، وہ جو 313 شیعہ ہوں گے ان کی جو روایت ہے بھی تازہ ہے، تو کعبہ میں جائیں گے، سب سے پہلے خادم الحرمین اس وقت جو ہوگا اس کو قتل کریں گے، پھر اس کے بعد بیعت کریں گے، 10,000 لوگ ہو جائیں گے، لے جا کے مدینہ جائیں گے، مدینہ میں قبر پہ کھڑے ہوں گے ہاں، اور ان کو نکالیں گے کہ یہ دائیں بائیں کون ہیں، ان کو نکال کر قتل کریں گے اور قتل کر کے سولی پہ چڑھائیں گے تو ایک سوکھا وہ رہے گا، ہرا بھرا ہو جائے گا. ہاں اور اسی ضمن میں اس نے بیان کیا نہیں کیا، لیکن ان کے عقیدے میں ہے کہ حضرت عائشہ کو قبر سے نکال کر ان کو مولا جو ہیں وہ رجم کی سزا دیں گے کیونکہ انہوں نے بے حیائی کی تھی. یہ ان کے عقیدے میں شامل ہے. ایران میں اہواز میں ابو بکر، عمر، عائشہ، حفصہ، یہ نام رکھنا بچوں بچیوں کا حرام ہے، ممنوع ہے. سنی آدمی اپنے بیٹے کا یہ نام نہیں رکھ سکتا. ہم حمایت کرتے ہیں، وہ قتل کرتے ہیں. شام میں بچوں عورتوں کسی کو نہیں چھوڑا، لبنان میں نہیں چھوڑا، سنی ہے ان کو، ایران میں نہیں چھوڑا. خیر تھوڑی سی بات پھیل جائے گی، لیکن میں یہ ذکر کر رہا تھا امام مالک کہتے ہیں کہ جو نہ مانے ان پر الزام لگائے وہ کافر ہوگا. ہاں اب یہ آیتیں دیکھیے، ان الذین جاؤوا بالافک، اس ضمن میں چند احکامات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے انہی آیتوں میں ارشاد فرمایا، استلقونہ بالسنتکم وتقولون ما لیس لکم بہ علم. جو لوگ موبائل پر بغیر کسی تحقیق کے ایسی خبروں کو سنتے ہیں، سمان لیتے ہیں اور پھیلاتے ہیں، وہ اس آیت کو غور سے سنیں کہ جب تم اپنی زبانوں سے نقل در نقل اسے بیان کرنے لگے، ہاں لینے لگے، وتقولون، اور وہ بات منہ سے نکالنے لگے،
تقولون بافواہکم ما لیس لکم بہ علم، اور اپنے منہ سے وہ باتیں کہنے لگے جس کا تم کو علم نہیں تھا، حقیقی طور سے جانتے نہیں تھے۔ اور اللہ نے آگے کیا کہا، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور اس کو تم ہلکی بات سمجھ رہے تھے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، جبکہ یہ اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات، بہت بڑی بات۔ ہم اس کو چھوٹی بات سمجھتے ہیں، کسی کے بارے میں کچھ آیا اور نقل کرنا شروع کر دیا زبان سے، موبائل سے یا کسی اور چیز سے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہاں، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے اس کو سنا، اس خبر کو، تو تم نے یہ کہا مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا، کہ ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے، ہمارے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ ہم اس کو زبان سے نکالیں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے، ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو سزائیں مقرر کی، اور پھر آگے کہا کہ جن لوگوں نے الزام لگایا ہے، جن لوگوں نے الزام لگایا ہے، ایسا کیوں نہیں ہوا، لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، یہاں یہ آیت بھی غور سے سنیے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب حضرت عائشہ پہ الزام لگایا تو 4 گواہ پیش کیوں نہیں کیا؟ ہاں، فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، اب جب انہوں نے گواہوں کو پیش نہیں کیا، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو یہی لوگ، ڈبل تاکید ہے، یہی لوگ ہی پکے جھوٹے ہیں، بالکل جھوٹے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کو جھوٹا جن لوگوں نے حضرت عائشہ پر الزام لگایا، جب گواہ نہیں پیش کیا۔ علامہ ابن تیمیہ نے اس سے کئی مسائل نکالے اس آیت کریمہ سے، اس میں ایک بات یہ بھی کہی کہ اگر کوئی شخص کسی پر زنا کا الزام لگایا ہے، چاہے وہ الزام، نوٹ کیجئے، چاہے وہ الزام صحیح ہو، اگر 4 گواہ نہیں ہیں تو الزام لگانے والا جھوٹا مانا جائے گا اس آیت سے۔ آپ کا میرا جان لینا کافی ایک الگ چیز ہے، عدالت میں کسی پر سزا نافذ کرنے کے لیے گواہی دینا الگ چیز ہے۔ لہذا آپ اگر کوئی سچی بات جانتے بھی ہیں لیکن نصاب گواہی نہیں ہے تو آپ اپنے پاس رکھیے، کوئی ضرورت نہیں ہے پھیلانے کی۔ کیوں پھیلا رہے ہیں؟ آپ پھیلاتے ہیں تو گناہ کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ خیر، تو حضرت عائشہ کے بارے میں یہ کہا، اور پھر اللہ نے یہ بھی کہا ہاں کہ تم کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم کو جائز۔ بعض مسلمانوں کا یہ واقعہ ہوا، جیسے ہی سنا کہا نہیں، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ بعض صحابہ نے یہ کیا کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اب اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد آیات میں ذکر ایسے بیانات بیان ہیں جس سے سماج کو بے حیائی سے، فاحشہ سے پاک صاف کیا جائے۔ یعنی حضرت عائشہ کے براءت کے ضمن میں جو احکامات، اور پھر سورہ کے بہت بڑے حصے میں ایسے احکامات بیان کیے گئے ہیں جو آج ہمارے گھروں، میاں بیوی اور گھر والوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے، جو میں نے شروع میں کہا تھا۔ تو اس میں سماج کو فاحشہ اور بے حیائی سے بچانے کے جو اسباب بتائے، تو سب سے پہلے آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں، بہت غور سے اللہ کا کلام کا ایک ایک لفظ غور سے سننا چاہیے اور اس میں تدبر کرنا چاہیے، کہ جو لوگ یحبون پسند کرتے ہیں ان تشیع الفاحشہ، کہ فاحشہ پھیلے، اشاعت سے تشیع، یہاں جملے پر غور کیا آپ نے، جو لوگ پسند کرتے ہیں، جو لوگ کرتے ہیں یہ نہیں کہا اللہ، جو لوگ پھیلاتے ہیں یہ نہیں کہا۔ ایک آدمی کسی غلط خبر کو، گندی خبر کو پھیلا رہا ہے، ہاں، ایک آدمی بذات خود پھیلا رہا ہے، اور ایک آدمی پھیلا نہیں رہا ہے لیکن اس بات کو پسند کرتا ہے کہ پھیلے، تو جو پسند کر رہا ہے اس کی بات ہے، تو جو پھیلا رہا ہے وہ کیا ہوگا؟ اس سے بڑا مجرم ہوگا نا۔ تو جو چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں، مومنوں میں فاحشہ پھیلا۔ فاحشہ کا کیا مطلب؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے حیائی کا، بدکاری کا جو جھوٹا الزام لگا، تو زنا کا جھوٹا الزام، یہ یہاں مطلب ہے فاحشہ سے۔ فاحشہ کا لفظ علامہ ابن تیمیہ نے بتایا قرآن میں 4 معنی کے لیے اللہ نے استعمال کیا۔ ایک تو یہ زنا کی جھوٹی خبر جو اس آیت کریمہ میں ہے، دوسری سورہ اسراء بنی اسرائیل میں جو اللہ نے کہا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، وہ فاحشہ ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ تو اس آیت میں زنا کو فاحشہ کہا اللہ نے۔ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ان عورتوں کا ذکر کیا جن سے نکاح کرنا حرام ہے، تو اس سے پہلے اللہ نے کہا لا تنکحوا ما نکح آباؤکم، ان عورتوں سے تم شادی مت کرو جن سے تمہارے باپوں نے شادی کی ہے، تمہارے ابا نے، مطلب تم ان سے پیدا چاہے نہیں ہو لیکن ابا نے شادی کر لی آپ کے، تو اس سے نکاح نہ کرو، من النساء، عورتوں میں سے، الا ما قد سلف، سوائے اس کے جو پہلے گزر چکا، اب نہیں کرنا۔ اگر ایسا کوئی کرتا ہے انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، یہ فاحشہ ہے، بے حیائی ہے
اور بہت برا راستہ. تو محرم رشتے دار سے شادی کرنا یہ بھی ایک فاحشہ ہے. ہاں میں نے کہا تھا نا زنا کے بعض حیثیت سے بدلتی ہے. ایک سادی عورت سے زنا کرے آدمی, شادی شدہ سے کرے, پڑوسی سے کرے, کسی رشتے دار سے کرے, کسی رشتے دار کی بیوی سے کرے, تو گناہ میں اور زیادہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے, قباحت اور شناعت, کہ آپ ڈبل ٹیبل گناہ کر رہے ہیں. تو بہرحال اس میں ایک یہ ہے کہ بیوی, باپ کی بیوی سے شادی کرنا یہ بھی فاحشہ کہا. اور ایک فاحشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, آج بھی ایک آیت پڑھی گئی سورہ شعراء میں, قوم لوط کا عمل. ہاں اللہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اتاتون الفاحشہ, کیا تم ایسا فاحشہ, ایسی بے حیائی اختیار کرتے ہو, ما سبقکم بہا احد من العالمین, جس کو پوری دنیا میں, کائنات میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا. یعنی مرد کا اپنی جنسی ضرورت پوری کرنے کے لیے مرد سے تعلق قائم کرنا, اغلام بازی, قوم لوط کا عمل. ہاں یہ اس کو بھی اللہ نے فاحشہ کہا. بہرحال تو اللہ تبارک یہاں اس آیت میں کہا کہ جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ فاحشہ کی خبر, زنا کی خبر مومنوں میں پھیلے, ایمان والوں میں پھیلے, جو فارورڈ کرنا پسند کرتے ہیں, فارورڈ نہیں کر رہے ہیں, پسند کر رہے ہیں, فارورڈ کر رہے ہیں تو اس سے بڑے مجرم. ہاں اولئک لہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے, فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ہاں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ علم رکھتا ہے تم نہیں رکھتے. تم کو لگ رہا ہے یہ سختی ہے, یہ ایسی سزا ویسی سزا, اللہ کا علم ہے کون سی سزا کس کو ملنی چاہیے. یہ عزت و ناموس کی حفاظت بہت ضروری ہے, معمولی بات نہیں ہے. انہی آیتوں کے پیش نظر میں نے ابھی جو ذکر کیا حضرت عائشہ صدیقہ پر الزام لگانے والوں کا معاملہ, تو جن لوگوں نے الزام لگایا تھا اس میں خاص طور سے جو پکے مسلمان تھے, سچے مسلمان تھے, ان کو حد قذف لگائی گئی. حد قذف یعنی الزام کی حد, 80 کوڑے جو ابھی ہم نے پڑھے, 80 کوڑے مارے گئے. حمنا بنت جہش کو, مستح بن اساسہ کو, ہاں, اور حسان بن ثابت کو. عبداللہ بن ابی بن سلول کو سزا نہیں دی گئی. کیوں؟ ایک تو یہ ہے کہ اس کو آخرت کی سزا اس کے لیے کافی سمجھی گئی. دوسرے یہ کہ اس میں مصلحت تھی کہ اس کے پیچھے اس کا گروہ ہے, سردار ہے. اس کو اگر اس طرح سزا دی جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے بیچ میں مسئلہ ہو اور ایک بدامنی کی کیفیت پیدا ہو. اب حاکم اس قسم کی باتیں اگر کرے گا تو آج ہمارے درمیان کرے گا تو ہمارے کچھ اہل حدیث کھڑے ہو کے بولیں گے یہ تو ناانصافی ہے, سعودی عرب غلط کر رہا ہے, ایسا کیوں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض کر دیں گے کہ ان کو سزا دی اس کو نہیں دی. کیا مصلحت ہوتی ہے حاکم کے پاس, ذمہ دار کے پاس, ہم نہیں جانتے. اس لیے جن چیزوں کو ہم نہیں جانتے, انتظامی امور اگر ہمارے اختیار میں نہیں ہے, تو انتظام کرنے والے کے فیصلے پر بلا تفصیلی جانے نقد کرنا, تبصرے کرنا, یہ جمہوریت نہیں ہے, خارجیت ہے. جمہوریت نے اس کو اور زیادہ بڑھاوا دے دیا ہے. ہاں تو یہ ایک مصلحت تھی قومی, ملی, اجتماعی, چنانچہ اس کو سزا نہیں دی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایک چیز یہ ہوئی کہ زنا خود سے بچانے اور سوسائٹی کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک تعلیم یہ ہے کہ برائی کی خبروں کو پھیلایا نہ جائے. دوسری ہی چیز کا حکم دیا اللہ نے کہ نگاہوں کو پست رکھا جائے. آیت نمبر 30 اور 31 میں مردوں اور عورتوں کو الگ الگ کہا, حالانکہ ایک ہی حکم دیتا تو دونوں کے لیے ہو جاتا, لیکن اس کو اسپیشلی قل للمؤمنین ایک آیت میں کہا اور دوسری آیت میں قل للمؤمنات, کہ مومنین سے کہہ دو, مومنات سے کہہ دو, دونوں کو الگ الگ. کیا کہہ دو؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم. آپ مومنین سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. زنا سے بچنے کے لیے آنکھوں کا معاملہ اسٹارٹ ہوتا ہے, یہ پہلا قدم ہے. آنکھ سے آدمی دیکھتا ہے اور جب دیکھنے کے بعد نظر بے قابو ہوئی تو قدم بڑھتے ہیں, اقدام ہوتا ہے, کوشش ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد عمل ہوتا ہے. تو یہ شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے نگاہوں کی حفاظت ضروری ہے. اللہ نے کہا اپنی نگاہوں کو پست رکھو, لیکن کچھ نگاہوں کو. اب نگاہوں کو پست رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ اتنے نیچے کر لو کہ زمین کا آگے سے آنے والی گاڑی آپ کو نظر نہ آئے اور آپ ٹکرا جائیں یا کہیں جو ہے کھڈے گڑھے میں گر جائیں یا کسی عورت ہی سے ٹکرا جائیں, جس سے بچنا ہے, جس کے لیے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے. بہرحال اپنی نگاہوں کو کچھ پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, یہ زیادہ پاک بازی کا ذریعہ ہے. اور پھر فوراً بات یہی بات عورتوں کے لیے کہی گئی, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ, اور مومن عورتوں سے کہو یغضضن من ابصارہن, کہ وہ اپنی کچھ نگاہوں کو پست رکھیں, وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور پھر اسی آیت میں آگے جو سلسلہ چلا ہے تو اس کو ایک اور نقطے میں کہا کہ سماج کو پاکیزہ رکھنے کے لیے عورتوں کے لیے آداب بتایا گیا ہے کہ وہ محارم کے علاوہ دوسروں کے سامنے اپنی زینتوں کا اظہار نہ کریں,
اپنی خوبصورتی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں. چنانچہ اسی آیت میں اللہ نے کہا عورتوں سے، مسلمان مومنہ عورتوں سے کہ ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، اور اپنی زینت کو، زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں، بتاتے نہ پھریں، فیشن شو میں ریمپ پہ نہ چلیں، ریمپ پہ نہ چلنا، دکان پہ بھی نہ بیٹھے، ہاں راستہ چلتے ہوئے بھی حفاظت کریں. تو کہا کہ الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے جو ظاہر ہو جائے. عورت پردہ کر رہی ہے، اپنے آپ کو بچا رہی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بے اختیار دکھ جاتی ہیں. آنکھ ہے، ہاں ہاتھ کے کچھ ہتھیلیوں کا یا پیر کا کچھ حصہ کبھی کھل جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یا جسم پر پہنے ہوئے کچھ ہار وغیرہ ہیں، ایسی چیزیں جو کھل جاتی ہیں بے اختیار، تو اس کو اللہ نے مستثنیٰ کر دیا. اسی سے کچھ علماء نے استدلال کیا کہ چہرہ، ہتھیلی مرد محارم کے سامنے کھول سکتے ہیں. علامہ البانی نے کہا کہ یہ جائز ہے، افضل نہیں کہا، جائز ہے. اور اسی بنیاد پر آج بعض عرب ملکوں میں عورتوں کو ڈرائیونگ کے لائسنس بھی دے دیے گئے، اور بہت سی کچھ باتیں ہوتی ہیں. تو یہ فتوے ہیں، اور اس کا یہ ہوتا ہے ہاں. اور کچھ لوگ جو ہے جب راستہ ڈھونڈتے ہیں تو اس قسم کے فتوے ڈھونڈتے ہیں، لیکن یہ راجح نہیں ہے. ہاں وہ جو دلیل دیتے ہیں، ایک تو اس سے آیت سے، اور دوسرے حج میں اور جنگوں میں جو بعض مسلم خواتین کے چہرے کھل جاتے تھے یا کھلے رہتے تھے، تو وہ ان روایتوں سے استدلال کرتے ہیں کہ جنگ میں مسلم عورتیں یا صحابیات شریک ہو کر جو زخمی ہیں ان کی تیمارداری کرتی تھی، پانی پلاتی تھی، تو کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں چہرہ کھلا ہے. حج میں اسی طرح ہوتا ہے، چہرے نظر آ جاتے ہیں. تو اہل علم نے اس کا جواب دیا کہ یہ مخصوص حالات میں اس کی اجازت ہے، وہ بھی ادب و احترام کے ساتھ. ہاں تو اس کو عمومی طور سے نہیں کہا جا سکتا. لیکن ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ علامہ ناصر البانی وغیرہ جو اس کو جائز کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ میں جائز کہتا ہوں، لیکن افضل یہی ہے کہ وہ پردہ کرے، چہرے کو بھی چھپائے. حالانکہ دیکھا جائے تو اٹریکشن، کشش زیادہ تر چہرے میں ہوتی ہے، اور زیب و زینت اختیار کرنے والے مرد ہو یا عورت اپنی پوری توجہ چہرے پر ہی صرف کرتے ہیں. چہرے کو سنوارنے، بنانے، گورے کو کالا بنانے کی آج کیا کیا چیزیں اور گر لوگوں نے مارکیٹ میں رکھ دی ہیں. ایک بہت بڑا پوری دنیا میں بزنس ہے، اور اس کے لیے پورا ایک فیشن شو وغیرہ چلا جاتا ہے عورتوں کی سامان بیچنے کے لیے. خیر، تو اللہ نے کہا کہ سوائے اس کا جو ظاہر ہو جائے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے دامن پر اپنے خمار کو، اپنی چادروں کو ڈال لیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو نہ ظاہر کریں. پھر اس کے بعد رشتوں کا ذکر ہے، میں پورا نہ بیان کروں، آپ پڑھ لیجئے. اپنے شوہر کے لیے، اپنے باپ کے لیے، شوہر کے باپوں کے لیے، اور بھائی کے لیے، بھائی کے بیٹوں کے لیے، بھتیجوں کے لیے، بھانجوں کے لیے. اس طرح جو محرم رشتہ دار ہیں ان کو بتایا کہ ان کے سامنے اگر آپ کی زینت کھل رہی ہے تو یہ چل جائے گا. مطلب جو آپ کے کپڑے، لباس، خوبصورتی، چہرہ، یہ دیکھ سکتے ہیں. شوہر کے لیے پھر اور زیادہ معاملے کی اجازت ہے. تو خیر، یہ بتائیے کہ ایک ایک چیز کے آداب بتائے ہیں. اسی ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے گھروں کے آداب بتائے. بات لمبی ہو رہی ہے، سورہ فرقان پر بھی تھوڑا سی بات کرنی ہے، تو میں بہت ہی سرسری ذکر کروں. میں نے پھر سے کہا، آپ سے گزارش کروں گا، اور ماؤں بہنوں سے خاص گزارش ہے کہ سورہ نور سیکھیں، پڑھیں ایمان کے ساتھ. تو اس میں اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ اجازت لے لو، وتسلموا علی اہلھا، اور اس کے گھر والوں پر سلام کرو. 3 مرتبہ اجازت لینی چاہیے، سلام کرنا چاہیے. یہ آداب حدیث میں بتایا گیا ہے. یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر تمہیں اس گھر میں اگر گھر میں کسی کو نہ پاؤ تو اس میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ اجازت مل جائے. گھر اگر خالی ہے تو گھر کا جو مالک ہے یا جو وہاں آس پاس ہے کوئی، اس سے اجازت لے لو. اور اس کی اور بھی شکلیں ہیں، ایک مرتبہ وہاں تفصیل بات کرتے ہیں کہ بھائی خالی گھر ہے. اب جیسے میں مسجد کے روم میں رہ رہا ہوں، اب ابھی وہ میرا گھر نہیں ہے، لیکن مسجد کے لوگوں نے میرے لیے فی الحال انتظام کیا ہے، تو میں وہاں جا سکتا ہوں. خالی ہے، میرا سامان ہے. اللہ نے کہا کہ اگر تمہارا سامان ہے اور تم وہاں جاتے ہو یا ایک مرتبہ اجازت مل گئی تو پھر جا سکتے ہو. اس کی تفصیلات ہے. اور آگے کا جملہ وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور جب تم سے کہا جائے کہ پلٹ جاؤ، لوٹ جاؤ، آپ کسی کے گھر پہ گئے، آواز دیا، بیل بجائی، اندر سے آواز آئی کہ آپ واپس چلے جائیے، کون ہے فلاں، چلے جائیے، تو سوال جواب مت کیجیے، ارے میں یہاں سے آیا ہوں، میں ویسا. اللہ کہہ رہا ہے لوٹ جاؤ. مجھے نام یاد نہیں ہے، تفسیر میں پڑھا کہ ایک صحابی رسول لوگوں کے گھر جاتے تھے، آواز دیتے تھے تو ملتے تھے. تو پھر ایک دن انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ کسی گھر پہ جا کے سلام کرو، اجازت مانگو، اندر سے یہ کہہ دیا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ. میں اس آیت پر عمل کرنے کے لیے گھروں پہ جاتا ہوں کہ مجھ سے کوئی کہے کہ لوٹ جاؤ تو میں لوٹوں، لیکن کسی نے کہا ہی نہیں. جذبہ دیکھیے. کہا یہ تمہارے لیے زیادہ پاک بازی کا ذریعہ ہے، اور اللہ تمہارے عمل سے بخوبی واقف ہے.
اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو آباد نہیں ہے. یہ جو میں کہہ رہا تھا، اب اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں غیر آباد گھر کی. فیہا متاع لکم، جس میں تمہارا سامان ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما، یہ فقہی مسائل کو میں ذکر نہیں کرتا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے اجازت لینے کے ضمن میں تفصیلات بھی بیان کی ہے، اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ 3 اوقات ایسے ہیں تمہارے گھروں میں. پردے کا حکم دینے کے بعد کہا کہ ایسے مرد جن کو کوئی غیر اولی الارباء، آیت لکھی ہے میں صرف اپنی زبان میں بیان کر دوں، کہ ایسے مرد جو تمہارے گھر میں نوکر چاکر ہیں، بزرگ اور بوڑھے ہیں، یا جن کو اب عورتوں کی کوئی ضرورت نہیں رہ گئی، ان کا آنا جانا ہے، ان کے سامنے بے پردگی ہو جائے، کوئی حرج نہیں. یہ اللہ نے کہا. ہاں الا یہ کہ کوئی جوان ہو تو پھر اس سے کرنا پڑے گا. تو کوئی بوڑھا ہو یا ایسا جس کو عورتوں کی اب ضرورت نہ رہی ہو، غلام ہے، یا ایسی اور شکلیں بنتی ہیں کہ کوئی پاگل ہے، ہاں، یا ایسا شخص جس کو عورتوں کی طرف رغبت نہیں، ایسا کوئی ہے تو اس سے. اسی طرح تمہارے جو ہے ملنے جلنے والی عورتیں، اس میں بھی احتیاط کرنا ہے کہ کوئی ایسی غیر مسلم عورت آئے جس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، جو عورتوں کے بارے میں جا کے مردوں میں بیان کرتے ہیں، اس سے بھی بچنا ہے. یہ تفصیلی باتیں ان آیتوں کی تفسیر میں آپ کو فقہ کے یہاں ملے گی، آپ پڑھ سکتے ہیں. تو کہا کہ اگر 3 ٹائم ایسا ہے، یہ جن لوگوں کو چھوٹے بچے ہیں، ہاں، الذین لم یظہروا علی عورات النساء، علی عورات النساء ہے کہ صحیح پڑھا؟ عورات کیا حرمات، عورات کا لفظ آ گیا، ثلاثہ عورات کہا، اور یہاں کوئی دوسرا لفظ ہے کہ جو عورتوں کی نہیں، لم یبلغوا الحلم الگ ہے. تو جن لوگوں کو ابھی عورتوں کے پردے کی باتوں کی واقفیت نہیں ہے، ایسے بچے اگر ہیں کوئی تو وہ بھی آ جا سکتے ہیں. لیکن جن کو شعور آ گیا، سمجھ آ گئی، بالغ ہو گئے، ان کا لحاظ کرنا ہے. دیکھیے ان سب چیزوں کو آج ہمارے سماج میں لوگ لائٹ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے کہا کہ مرد بچہ اور بیٹا بھائی بہن ہیں، 10 سال کے ہو جائیں بستر بھی الگ کر دو، جیسے نماز لے جانا ہے. ہم سمجھتے کوئی خاص بات نہیں ہے، بھائی بہن تو ہے نا. ہمارے یہاں عورتیں کرتے ہیں پردہ تو آنکھ کا ہے. اس میں بھی کہا اجازت لینا ہے، اگر گھر میں کوئی جھانک کے دیکھے نا تو آنکھ سے، اگر آپ اس کی آنکھ پھوڑ دیں تو کوئی سزا نہیں ہے. کسی کے گھر میں جھانک کے دیکھنا منع ہے. دیکھیے سماج کو کیسا پاکیزہ رکھا، کیسے آداب ہے. اجازت لینا ضروری ہے، اور اس سلسلے میں وہ بتایا گیا. ہاں، اللہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتہ انسانی شکل میں آئے، گھر میں گھسا تو انہوں نے آنکھ پھوڑ دی مار کے. لوگ اس حدیث پر بھی سوال اٹھاتے ہیں، لیکن وہ اجازت کے سلسلے میں لوگوں نے لایا، یہ اجازت ہے. بہرحال یہ آپ کے گھر کی حرمت کا معاملہ ہے. اپنے گھر میں بھی اطلاع دے کے سلام کر کے جانا چاہیے، آپ کے گھر کی خواتین یا دوسرے لوگ. بہرحال یہ جو کہا گیا کہ یہ لوگ آ جا سکتے ہیں، چھوٹے بچے اور فلاں، لیکن اس میں بھی کہا کہ 3 ٹائم نہیں آنا ہے. ان کو بھی احتیاط ہے. فجر کی نماز کے بعد، اور ظہر کے وقت، دوپہر کے وقت جب کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کے، جب تم آرام کر کے اپنے کپڑے اتارتے ہو، حین تضعون ثیابکم کا لفظ ہے. اسی طریقے سے عشاء کی نماز کے بعد ان اوقات میں جن کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ آ جا سکتے ہیں، وہ بھی نہ آئیں. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ بظاہر کیسی باتیں ہیں، دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ نے اس پر بھی توجہ دلائی ہے. تو یہ گھر کے آداب ہیں. اور پھر اس سورہ مبارکہ میں جب حضرت عائشہ صدیقہ کی برات کا نزول ہو گیا تو اس میں مستح بھی تھے. میں نے بتایا تھا کہ حضرت مستح حضرت ابوبکر صدیق کے خالہ زاد تھے، اور انہوں نے وہ وظیفہ دیتے تھے. لیکن جب یہ الزام میں ان کی حصے داری دیکھی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ میں اب ان کو وظیفہ نہیں دوں گا. ہاں، یہ ایک طریقے سے ایک فطری رد عمل تھا کہ آپ کی میری بیٹی پر کوئی الزام لگائے زنا کا، اور بعد میں پتہ چلے کہ یہ جھوٹا ہے، تو آپ رد عمل میں تو یہ کریں گے نا. صدیق اکبر نے بھی کیا، لیکن ان کی مقام صدیقیت کے لائق یہ نہیں تھا کہ وہ ایسا کریں. ان کی غلطی تھی، لیکن آپ بھی ایسا کام نہ کریں. آپ کا معاملہ زیادہ کشادگی والا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی اسی سلسلے میں، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم میں جو اولو الفضل ہیں، فضل والے، پیسے والے، کشادگی والے، فضیلت میں علمی مرتبہ، اخلاقی اور کردار والا مرتبہ بھی آ گیا، اور سعہ مالی کشادگی. تو جو علم والے، فضل والے ہیں اور جو کشادگی والے ہیں، وہ قسم نہ کھائیں کہ وہ قرابت داروں کو، مسکینوں کو اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو خرچ نہیں کریں گے. ایسی قسم نہ کھائیں. ہاں، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دیں، چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں. ہاں، اللہ تحبون، اللہ کا انداز دیکھیے. صدیق اکبر کو نصیحت تھی، اللہ کا انداز ہے اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم. ہم سے اگر تم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، تو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں تو کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ معاف کرے؟ اللہ نے کہا کہ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا
اور بڑا رحم کرنا. یہ آیت نازل ہوئی ابو بکر صدیق نے کہا اللہ تعالیٰ میں پسند کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے, میں مستح کو معاف کرتا ہوں اور یہ عہد کرتا ہوں کہ ان کے لیے پھر سے وظیفہ جاری کروں گا اور زندگی بھر دیتا رہوں گا. اس سورہ مبارکہ میں گھر کے آداب بتائے گئے اور اس میں گھر کے آداب میں بتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا خاص طور سے ذکر کیا ہے. 36-37 میں دیکھیے کہ گھروں میں گھر کو صالح رکھنے میں, اچھا دینی ماحول بنانے میں نمازیں وہاں پڑھنی چاہیے, خاص طور سے نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے. تو آیت نمبر 37-38 میں نماز کا حکم دیا. اسی طرح ضیافت کے آداب بتائے گئے ہیں. میں نے یہاں ایک آیت لکھی ہے, ایک آیت کا ذکر کیا خاص طور سے. اس میں ایک چیز نوٹ کرنا چاہتا ہوں, لیس علی الاعمی حرج, اور یہ جو ہے نا کہ اندھے پر بہرے پر حرج نہیں ہے. آگے اللہ نے کہا کہ تم پر بھی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ کے گھروں سے کھاؤ, آبا کے, اپنی ماؤں کے گھر سے کھاؤ, او بیوت اخوانکم اپنے بھائیوں کے گھر سے, او بیوت اخواتکم اپنے بہنوں کے گھر سے, او بیوت اعمامکم اپنے پھوپھی یا پھوپھا کے گھر سے, او بیوت عماتکم, پھوپھا یا پھوپھی, یہ پھوپھی آگے چچا چچی بھی اور پھوپھا دونوں معنی ہوتا ہے, یا اپنے چچا اور چچی یا پھوپھی کے گھر سے, او بیوت اخوالکم یا اپنے ماموں یا خالو کے گھر سے, او بیوت خالاتکم اپنی خالاؤں کے گھر سے, یا وہ گھر جن کی چابی کے تم مالک ہو, یعنی تمہارے پاس اور جو چابی کے مطلب گھر دوسرے کا ہے لیکن آپ کے پاس چابی دے کے رکھی ہے اس نے کہ اس کو دیکھ بھال کرنا, اور صدیقکم یا اپنے دوست کے گھر سے. ہر لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا, اور یہ بھی تم پر حرج نہیں ہے, ان گھروں سے تم کھا سکتے ہو اور اکٹھا بھی کھا سکتے ہو, اکیلے بھی کھا سکتے. اکٹھا کھانے میں برکت ہے, اجتماعی کھانے میں, یہ بات سے. اب یہاں نوٹ کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابا کے گھر, امی کا گھر, بھائی کا گھر, بہن کا گھر, خالہ کا گھر, سب کا گھر الگ الگ. تو اس سے ایک گویا اسلامی مزاج یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک کا گھر الگ الگ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سب کے گھروں کا الگ الگ ذکر کیا ہے. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں خلافت اور قوت کا ایک نسخہ بتایا ہے. یہ ہمارے ہاں جو حکومت قائم کرنے والی باتیں کرتے ہیں وہ اس آیت کو سمجھیں. اللہ نے کیا کہا, وعد اللہ الذین منکم وعملوا الصالحات, آیت نمبر 55-56 پڑھیں سورہ نور کی, کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے. ایمان اور عمل صالح تم لاؤ تو اللہ کا وعدہ کیا ہے, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, کہ انہیں زمین میں خلافت دے گا اللہ, حکومت دے گا جیسے ان سے پہلے کو دیا. اب آپ دعوت و تبلیغ اور دین کا کام کرنے کے لیے خلافت کو عنوان مت بتائیے, بنائیے کسی نبی نے, صحابی نے, تابعین نے, سلف نے, کسی نے نہیں بنایا, کسی پیغمبر نے نہیں بنایا. آپ ایمان اور عمل صالح پہ, عقیدہ درست کرنے اور سنت کی پیروی پر زور دیجئے, صحیح عمل اور صحیح ایمان پر. اللہ کا وعدہ ہے کہ جب آپ صحیح ہوں گے تو آپ کو خلافت ملے گی. یہ آیت کریمہ کہہ رہی ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اور اللہ تمہارے اس دین کو غلبہ اور تمکنت دے گا جس کو تمہارے لیے پسند کیا ہے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور اللہ نے یہ بھی وعدہ کیا اسی آیت میں آگے کہ خوف کی حالت کو امن کی حالت سے بدل دے گا. ہم کو جو ڈر ہے, ہمارے خلاف قانون بن رہا ہے, ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے, گھروں پر یہ چل سکتا ہے, ہماری شہریت ختم ہو سکتی ہے, یہ خوف ہے, اللہ اس خوف کو بدل دے گا امن سے. ایمان اور عمل صالح, یہ اللہ کا وعدہ ہے, ہماری سمجھ میں آئے کہ نہ آئے. ہاں, اور پھر آگے اللہ نے بتایا کہ ان کا کام کیا ہے, کیا, اور یہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے. تو شرک کو خرچ کر نکالیے سماج سے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ حکومت ملے, غلبہ ملے, اللہ کی رحمت ملے, خوف کا معاملہ ختم ہو, ہاں, تو یہ نسخہ بتایا گیا. اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کا ذکر, اللہ نور السماوات والارض, وقت ہوتا تو تھوڑی تفصیل بیان کرتا کہ اللہ ہی آسمان اور زمین کا نور ہے. ہاں, یعنی ظاہری معنوی جو بھی روشنی نور ہے, ظاہری روشنی جیسے سورج چاند کی روشنی ظاہری ہے, اور معنوی ہدایت ہے, ایمان ہے, نبوت ہے, جو ہدایت کی روشنی ہے, قرآن کی روشنی ہے, سب اللہ کی دی ہوئی روشنی ہے. اللہ بذات خود بھی نور ہے, اس کی ذات نور ہے. ہاں, اگر وہ اپنے درمیان میں جو نور کا پردہ ہے وہ ہٹا دے تو حدیث میں ہے کہ جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی سب چیزیں جل جائے گی. تو بتا احرقت سبحات وجہ, اس کے چہرے کی, اس کے وجہ کی تجلیاں ساری چیزوں کو بھسم جلا دے گی. لیکن اہل ایمان کو اللہ آخرت میں جنت میں طاقت دے گا کہ دیدار کر سکے. بہرحال تو وہ بذات خود نور ہے, تو اس کا وہ جو نور ہے وہ نور خالق ہے, دائمی ہے, اور اس دنیا میں جو نور ہے وہ اس کا پیدا کیا ہوا نور ہے, مخلوق ہے, سب اسی کا نور ہے. ہاں, وہ سورج ہو, چاند ہو, عرش کا نور ہو, آسمان کا نور ہو, سورج چاند ستاروں کا نور ہو,
کہکشاؤں کا نور ہو، جو بھی نور ہے اللہ کا پیدا کیا ہوا۔ اور پھر ایمان کو، اور ایک مومن کے دل میں جو ہدایت ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے بڑی پیاری تشبیہ دی، مثلا نور ہی کمشکات فیہا مصباح۔ ہمارا دل، ایک مومن کا دل فطرت پر ہے، ہاں اس میں شرک نہیں ہے، کفر نہیں ہے، تو وہ زیتون کے تیل کی طرح چمکدار ہے۔ اب اس میں جب ایمان آ گیا اور پھر اس کے ساتھ علم اور معرفت ہو گئی تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور آیا، ایک پر ایک نور، المصباح مثلا نور ہی کمشکات فیہا، ایک تاک کی طرح، مشکات ہوا تاک جس میں ایک مصباح ہے، چراغ ہے، ہاں، اور وہ ایک شیشے میں ہے، آگ میں، ہاں، اور پھر وہ ایسے روشنی سے جل رہا ہے جو خود چمک رہا ہے، صاف شفاف زیتون کا تیل۔ تو یہ مومن کے دل کی صفائی، ایمان کی صفائی، اللہ کی معرفت کی صفائی، یہ ایک دوسرے سے مل کر نور پر نور، شفافیت اور پاکیزگی پر پاکیزگی بنتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سماج پر جو ایسی خبریں پھیلتی ہیں جھوٹی، غلط اور بہت ساری، اس سلسلے میں 4 پابندیاں بیان کی۔ معاف کیجئے، یہ علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں اللہ نور السماوات کے بعد جو آیت ہے، اللہ نے کہا نگاہوں کو پست رکھو، اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں رکھو، تو گویا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص اپنی نگاہوں پر کنٹرول رکھتا ہے اللہ اس کے دل میں، اس کے قلب میں اور بصیرت میں نور دیتا ہے۔ نوٹ کیجئے، اللہ کا نور چاہیے دل میں تو اللہ اپنی نگاہوں پر قابو کیجئے۔ اسی طرح جو ہے اس سورہ مبارکہ میں کافر کے عمل کی مثال دی گئی ہے کہ شراب کی طرح ہے، یا ایک ایسا آدمی جو ڈوب رہا ہے، موجوں پر چڑھی جا رہی ہیں، کالی بدلی ہے، ہاتھ ڈوب رہا ہے، ہاتھ اٹھا کے بولتا ہے کہ مجھے بچا لو، کون دیکھے گا؟ ایسے ہی کافر ہے۔ ہاں، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کہوں، اس صورت میں ایک جگہ بتایا کہ مومنوں منافقین کی یہ صفت ہے، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم اذا فریق منہم معرضون، جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے، تو ایک گروہ ایسا ہے جو اعراض کرتا ہے۔ یہ کون ہے؟ منافقین۔ اور مومنین کے بارے میں انہی میں 2-3 آیتوں کے بعد کہا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، کہ مومنین کا قول یہ ہوتا ہے جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، قرآن حدیث کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، یقولوا سمعنا۔ مسلمان وہ ہوتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، مان لیا، چو چرا نہیں کریں گے، مخالفت نہیں کریں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ نسخہ ہے کامیابی کا۔ اس آیت میں بار بار اللہ اور رسول کی اطاعت کو کہا گیا ہے۔ ایک دوسری آیت ہے مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور اللہ کی خشیت رکھے گا، اس کے انجام سے اس سے ڈرے گا، ہاں، تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، فائز ہونے والے ہیں۔ اور ہدایت کا معیار بتاتے ہوئے اللہ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی الگ الگ آیتیں ہیں سورہ نور کی، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اب اگر وہ پیٹ پھرتے نہیں مانتے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو نبی پر جو ذمہ داری ہے اس پر ان کی جواب دہی ہے۔ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تم پر جو ذمہ داری ہے اس کا تم سے سوال کیا جائے گا، جواب دہی تمہاری ہوگی۔ آگے اللہ نے ایک ٹکڑا کہا، دنیا میں جتنے مسلمان ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ کون سا مسلک صحیح ہے تو وہی سے ایک آیت، ایک ٹکڑے کو سمجھ لے بس۔ اللہ تعالیٰ کہا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم نے ان کی یعنی رسول کی اطاعت کی تو ہدایت پر ہو گئے۔ اب رسول کو پکڑ لو کہ سب کو چھوڑ دو، دوسروں کو جن کا نام لیتے ہو بڑے بڑے، رسول کو سمجھنے کے لیے لو، ان کی عزت کرو، لیکن اطاعت صرف رسول کی، اللہ کی بس۔ ہاں، اللہ نے کہا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول کا کام تو، اس کی ذمہ داری تو بس یہ ہے کہ کھلے کھلے اور صاف صاف طریقہ پر تم کو پہنچا دے۔ اس میں اس سورہ مبارکہ میں جسم کے کئی اعضاء کا ذکر ہے، اس کا تذکرہ ہے، آنکھ کا، کان کا، زبان کا، ہاتھوں کا، پیر کا، سر کا، نحر کا، سینے کا، قلب کا۔ اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ کی جیسی کرنی ہوگی ویسی ہی بھرنی ہوگی کئی مقامات پر۔ ہاں، زنا کرنے والا پورے جسم کو گویا جو ہے لذت حاصل کرتا ہے، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس کا پورا جسم لذت دیتا ہے، تو اس کو جو سزا دی گئی ہے کوڑے مارنے کی یا رجم کرنے کی، پورے جسم کو سزا دی گئی ہے۔ الزام لگانے والے نے جیسے الزام لگایا، دوسرے کی عزت سے کھیلا، تو اس کو بھی حد قذف اور اس کی گواہی نہ لی جائے، اس کی عزت اب نہیں رہ گئی۔ تو جیسا عمل، یہ ایک تو مثال دے رہا ہوں، اور بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔